السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر انسان کو یعنی ہر ایمان والے کو اپنے رب سے دعا مانگنے کی عادت بنانی چاہیے، اور یہ ہر شخص کی عادت ہونی چاہیے اپنے رب سے دعا مانگیں۔ رات کو اٹھ کر ہر نماز کے بعد، عبادت کے بعد، ہر تکبیر کے بعد اپنے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرے اور اپنے رب سے مانگے۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی چاہت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کے اوپر کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آپ کے اوپر آئے یا بیماری آئے، آپ اپنے رب سے التجا کریں، اپنے رب سے مانگیں۔ شفا بھی اپنے رب سے مانگیں، دولت بھی اپنے رب سے مانگیں، عزت بھی اپنے رب سے مانگیں۔ ہر چیز کا کرنے اور دھرنے والا اگر کوئی ہے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہے، اور اپنے رب سے دعا مانگنے کی عادت بنانی چاہیے، کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان کی کوئی بھی دعا، جو ایمان والا بندہ ہے، جو ایمان والی بندی ہے، اپنے رب سے جو وہ مانگتی ہے، اللہ تعالی ہر دعا کو اس کو قبول فرماتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان موجود ہے کہ ابن آدم کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن قبولیت کے طریقے الگ الگ ہیں، انداز الگ الگ ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے فوراً وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرے اوپر جو بھی پریشانیاں ہیں، میرے اوپر جو بھی بیماریاں ہیں، اللہ اس کو دور فرما، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، میرے بجائے اللہ رب العزت اس دعا کے نتیجے میں میرے اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اولاد کے نصیب اچھے کر دیتا ہے، اولاد کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، بیماری آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہٹا دیتا ہے۔ یا ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو درست کر دے، ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما دے، لیکن اس کے نتیجے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارا کاروبار اچھا چل جاتا ہے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بندے کے حق میں کیا بہتر ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ چیز فوراً مل جائے، ضروری نہیں ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کا صلہ آخرت میں ضرور ملے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کے ثمرات ہمیں دکھاتا ہے۔ جو بھی دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ جو ابھی یہ چیز مانگ رہا ہے، یہ چیز اگر اس کو دے دی جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز اس کو نواز دیتا ہے، کسی دوسرے طریقے سے اس کو دوسری نعمتیں عطا کر دیتا ہے، دوسری الجھنوں سے اسے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں بعض مرتبہ وہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ فوراً ہمیں مل جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ہمارے سر سے ٹال دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور دے دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے حق میں جو بھی یہ مانگ رہا ہے یہ بہتر نہیں ہے، یہ چیز بہتر ہے، چلو یہ چیز اس کو دے دو، یہ چیز اس کو نواز دو۔ تو اللہ رب العزت تو بہت غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے دعا مانگتے 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 اللہ رب العزت سے بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا یہ کفر ہے۔ اکابرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اپنے رب سے نا امید ہو جانا یہ کفر ہے، انسان کو کفر کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ سوچ لیتا ہے کہ جب یہ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نہیں سنتا، میں قبول نہیں کرتا، تو میں قبول کر ہی نہیں رہا۔ تو یہ جملہ اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، ریاضت کریں، عبادت کریں۔
اللہ تعالیٰ کو منائیں، دعائیں کریں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہم وہ کریں، باقی اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں۔ یا اللہ اب اس سے آگے تو بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میرے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، وہ ہر سال حج کیا کرتے تھے، تقریباً سینکڑوں حج انہوں نے کیے، اور جب بھی وہ حج سے فارغ ہوتے، دعا کرتے، دعا کے بعد جب وہ واپس ہونے لگتے اپنے گھر کی طرف، تو ایک غیب سے آواز ہوتی کہ اے بندے، جو تو نے حج کیا ہے، جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری رد ہو گئیں، کوئی دعا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ ہر مرتبہ یہ آواز آتی غیب سے۔ جب ہر مرتبہ یہ آواز آتی تو انہوں نے کہا، ان کے مریدین نے کہا کہ جب آپ کی عبادت قبول نہیں ہو رہی تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ وہ بزرگ ایسے تھے، یہ آواز سنتے بھی تھے، پھر بھی ہر سال حج کے لیے مکہ المکرمہ حاضر ہو جاتے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، حج کرتے، دعائیں مانگتے، جب واپس ہوتے تو پھر یہ آواز آتی۔ ایک مرتبہ ان کے مریدین نے یہ کہا کہ جب آپ کا حج قبول نہیں ہو رہا تو آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں اور کیوں حج کر رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں ہے کیا، میرے بس میں یہی تو ہے میں عبادت کروں، میرا کام تو یہ ہے بس عبادت کرنا، باقی قبول کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں مجھے کوئی دوسری چیز نواز رہا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت دے رہا ہے کہ میں ہر بار اسی بہانے اس کے دربار میں پہنچ رہا ہوں، لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں پتہ مجھے کیا کیا نواز رکھا ہے، کون کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے۔ تو قبولیت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ان بزرگ نے یہ کہا میرے بس میں یہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس لیے ہم دعا کرتے رہیں، پریشانی مایوس نہ ہوں، نہ امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال آنے ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، میری سنتا نہیں۔ ابن آدم کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، آپ مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ بھئی ہم ایک مرتبہ دعا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے دربار میں دوبارہ دعا کرتے ہیں، دوبارہ دعا کرنے کی توفیق ہمیں مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق تو دے رہا ہے دوبارہ توبہ کرنے کی، یہ کیا کم ہے؟ میرے بھائیو توبہ کرتے کرتے اگر دنیا سے چلے گئے بیڑا بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، اور کیا چاہیے ہمیں اس دنیا کے اندر؟ آخرت میں انشاءاللہ ہمارا جنت ٹھکانہ ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے ہم بھاگ کر جا بھی کہاں سکتے ہیں؟ ہم سوچے تو ذرا صحیح۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں دعا کے لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اے اللہ تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس بس تیری ہی طرف ہے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، یعنی اللہ کی رحمت سے اگر ہم مایوس ہو کر بھاگنا بھی چاہیں گے، دنیا کے اندر ہوتا ہے نا اگر ہم کسی سے بچ کر بھاگنا چاہیں تو دوسری طرف جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بھاگ کر اسی کے پاس آتے ہیں، ہم اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتے ہیں، دوسرے لمبے ٹور پہ نکل جاتے ہیں، اور تاکہ عطا پتہ نہ لگے وہ بندہ تلاشی نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے اور اللہ سے مایوس ہو کر ہم کہاں جائیں گے؟ حدیث شریف کے صاف الفاظ ہیں کہ اللہ ہمارے پاس اگر بھاگنے کا راستہ ہے بھی نا تو وہ بھاگ کر تیری طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے تو ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ کو ہی اپنا خالق اور مالک سمجھنا ہے۔ اے اللہ سب کچھ کرنے والا تو ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اولاد سے نوازنے والا، پریشانی دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، خوشی اور غمی دینے والا، مصیبت، ٹینشن، فکر، غم سب کچھ دینے والا، وہ سب کچھ دور کرنے والا تو ہی ہے۔ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ مجھے نصیب فرما، جو بہتر نہیں ہے اللہ تو وہ مجھے نصیب نہ کر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں
اور یہ جملہ یعنی مایوس ہم کبھی نہ ہو۔ اس کی وجہ سے ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں نا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب سنے گا، اللہ تعالیٰ ہماری سن ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا، تو یہ جملہ بالکل مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ نا امیدی کفر ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہمارے دعائیں قبول ہو بھی رہی ہوتی ہیں تو وہ قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہنے لگتا ہے کہ جب اے بندے تو جب میرے بارے میں یہ یقین رکھ رہا ہے کہ میں دعائیں قبول نہیں کرتا تو لے چل نہیں کر رہا، اس لیے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہماری فکروں کو، ٹینشنوں کو، بیماریوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔